کیا اب آپ کو مدارس کے فتوے قبول ہیں؟ ساری زندگی مدارس کی مخالفت کرتے رہے ہو، ساری زندگی مدارس کے متعلق کہتے رہے ہو کہ یہ زنا کے اڈے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں پہ بڑے بڑے ارتکاب ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے الزامات مدارس پہ لگاتے رہے ہو، اور اب مدارس سے فتوے مانگنے جا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کس منہ سے مدارس کے پاس جاتے ہو فتوے لینے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن ان کو کہاں ہوتی ہے؟ ساری زندگی جناب مدارس ایسے ہیں ویسے ہیں، اب انہی مدارس کے قدموں میں جا کے گر رہے ہیں، جی مرزا جی کو بچا لیجیے۔ اب وہ بچنے والا نہیں ہے، اب اس کو سزا ہو کر ہی رہے گی۔ اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ توہین رسالت کے مقدمے کے اندر ان کے استاد کو، ان کے روحانی پیشوا کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بیٹھ کے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ مرزا نے جو کام کیا ہے اس میں سراسر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، اور یہ سزا کا مستحق ہے۔ بڑا شور مچاتا تھا کہ میرے اتنے سٹوڈنٹس ہیں، ملینز میں میرے فالورز ہیں، اب کہاں گئے سارے؟ وہ جناب فیس بک پہ بیٹھ کے انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، پوسٹیں بنا کے لگا رہے ہیں، علی سر کے حق میں ہم آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ عدالتوں میں دھکے کھاتا ہے، وہاں کے پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اوقات ہیں ان لوگوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا اس وقت توہین رسالت کے مقدمے میں جیل کے اندر بند ہے، اور یہ بات تو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ایسا بندہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ان کے متعلق زبان درازی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق زبان درازی کرتا ہے، ایک دن آئے گا کہ یہی بندہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی زبان درازی کرے گا، آپ کی بھی توہین کرے گا۔ تو یقیناً اس نے یہ کام کیا کہ کچھ ایسے جملے ایک خاص مذہب کی طرف منسوب کر دیے، جی وہ نبی علیہ السلام کے متعلق اس طرح کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے وہ توہین آمیز جملے جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ تو کہے تھے اور نہ ہی ان کی کتابوں کے اندر درج تھے، تو اس نے خود سے ہی بنا کے ان کی طرف جملے منسوب کر کے کہہ دیا جی یہ نبی علیہ السلام کے متعلق اس طرح کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے کہ ایک مذہب انہوں نے نبی علیہ السلام کے متعلق اس طرح کے کلمات توہین آمیز نہ کہے ہوں، اور دوسرا بندہ جو ہے اپنی طرف سے بنا کے کہے جی انہوں نے یہ کلمات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہے ہیں، تو ایسا بندہ بذات خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر عیسائی مذہب کے جو لوگ جن کے اوپر اس نے الزام لگایا، انہوں نے بھی آ کر اس بات کی تردید کی کہ ایسا کام تو ہم نے کیا ہی نہیں، اور نہ ہی ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ تو ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اسی مقدمے کے اندر جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کو سزا ہوئی، اور اب جو ہے یہ جیل کے اندر منتقل ہے۔ پھر اسی طرح اسی ویڈیو کے اندر مزید گستاخوں کو شیلٹر دینے کی اس نے کوشش کی، اور یہ بھی اس کا ہمیشہ سے ہی وتیرہ ہے کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اس کی فیور میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو مزید شیلٹر دینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے جی عیسائی عورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کا عقیدہ رکھتی ہو تو اسلام تو پھر بھی اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کی جائے، اس کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے اہل کتاب جو ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنا، اسلام نے یقیناً اس کی اجازت دی ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن ایک گستاخی ایک مذہب کے اوپر فٹ کر کے اپنی طرف سے جملے بنا کے پھر کہنا جی ایسی عورت جو نبی علیہ السلام کے متعلق اس طرح کا عقیدہ رکھتی ہے اسلام اس سے شادی کی اجازت دیتا ہے، تو یہ بات سراسر جھوٹ ہے۔ پہلے تو آپ مرزا کا یہ کلپ سنیں۔ مجھے بتائیں جیوز اور کرسچنز ہمارے پیغمبر کو کیا سمجھتے ہیں؟ دجال مانتے ہیں۔ ہاں، یہ نہ کہیے گا کہ وہ مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دجال ہے، کیونکہ جب وہ نبی نہیں مان رہے تو پھر دجال کیا ہوا ہے۔ تو جو عورت ہمارے پیغمبر کو، جو ہمیں ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، ماں باپ سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، انہیں دجال سمجھے اور قرآن اجازت دے رہا ہے کہ آپ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، تو کیا یہ قرآن گستاخی سکھا رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیں، ایک تو ایسی عورت کو گستاخ ثابت کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اس طرح کا جملے استعمال کرتی ہے یا اس طرح کا عقیدہ رکھتی ہے، یقیناً وہ گستاخ ہوگی۔ تو آگے کہہ رہا ہے کہ گستاخ ایسی عورت کے ساتھ جو ہے اسلام شادی کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ قطعاً ایسی بات نہ قرآن کے اندر ہے نہ ہی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اہل کتاب کے متعلق شادی کا حکم ہے، یہ حکم تو نہیں ہے کہ جو عورت نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتی ہو، ان کی توہین کرتی ہو، اسلام اس سے بھی شادی کو جائز قرار دیتا ہو۔ ایسی بات کتاب و سنت کے اندر قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مرزا کی اپنی ہی بکواسات ہیں۔ اب مرزا کے کچھ حواری اپنے مرزے کو بچانے کے لیے علماء سے فتوے مانگتے پھرتے ہیں، جی ہمارے مرزا جی کو فتویٰ لکھ دیجیے تاکہ ہمارے مرزا صاحب کو جیل سے بچا لیا جائے۔ لیکن جب سمجھدار اور مستند علماء کرام نے ان کو فتوے نہ دیے، ان کو بھگا دیا، ابھی ساری زندگی علماء کی مخالفت کرتے رہے ہو، اب ایک گستاخ کے لیے ہم سے فتوے مانگتے پھرتے ہو، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ کچھ کرائے کے مولویوں سے جناب فتوے لکھوانا شروع کر دیے، غیر معروف مولویوں سے کہ جن کو کوئی جانتا ہی نہیں، نہ ان کی فتوے کی کسی قسم کی کوئی ویلیو ہے ان سے۔ اور پھر بعد ایسے لوگ
جو حدیث کے بھی انکاری ہیں، یہاں تک کہ اہل بیت کے بھی انکاری ہیں، ان سے فتوے لیتے پھرتے ہیں۔ اور شور کیا مچانا شروع کیا کہ جناب علامہ جوید غامدی صاحب نے فتویٰ لکھ کے دے دیا ہے، تو منکرین حدیث کے فتوے ہیں، اہل بیت کے منکرین کے فتوے لے کے مرزے کو بچانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر جامع بنوریا کا نام لیتے ہیں، جی جامع بنوریا والوں نے فتویٰ لکھ دیا۔ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اس فتوے کے اندر انجینئر محمد علی مرزا کا نام نہیں ہے، زو مانا فتویٰ لے کے شور مچانا یہ شروع کر دیا، جامعہ بنوریا کا فتویٰ مرزا جیلمی کے حق میں آ گیا ہے۔ تو اب میں ان سے پوچھتا ہوں، چلیں انہوں نے فتویٰ دے بھی دیا ہو مرزا کے حق میں، تو کیا اب آپ کو مدارس کے فتوے قبول ہیں؟ ساری زندگی مدارس کی مخالفت کرتے رہے ہو، ساری زندگی مدارس کے متعلق کہتے رہے ہو کہ یہ زنا کے اڈے ہیں، نعوذ باللہ، یہاں پہ بڑے بڑے ارتکاب ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسے کیسے الزامات مدارس پہ لگاتے رہے ہو، اور اب مدارس سے فتوے مانگنے جا رہے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کس منہ سے مدارس کے پاس جاتے ہو فتوے لینے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، لیکن ان کو کہاں ہوتی ہے؟ ساری زندگی جناب مدارس ایسے ہیں ویسے ہیں، اب انہی مدارس کے قدموں میں جا کے گر رہے ہیں، جی مرزا جی کو بچا لیجیے۔ اب وہ بچنے والا نہیں ہے، اب اس کو سزا ہو کر ہی رہے گی۔ تو جیسے مرضی یہ کوششیں کرتے رہیں، پروپیگنڈے کرتے رہیں، بہرحال وہ ذلیل تو اس نے ہونا تھا۔ دیکھیں یہی اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی ہے، اس سے بڑی ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ توہین رسالت کے مقدمے کے اندر ان کے استاد کو، ان کے روحانی پیشوا کو جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ پھر اسی طرح ناظرین، سائبر کرائم اور دیگر جو ادارے تھے جنہوں نے مرزا کو گرفتار کیا، انہوں نے کہا کہ اب ایسا کیا جائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل علماء کرام کا ایک بیچ ہے کہ جس میں بڑے بڑے جید علماء کرام، ہر مسلک کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ فیصلہ کریں گے۔ تو انہوں نے باقاعدہ پھر اسلامی نظریاتی کونسل نے بیٹھ کے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ مرزا نے جو کام کیا ہے اس میں سراسر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اور یہ سزا کا مستحق ہے۔ تو اب دیکھیں مرزا نے جو بدتمیز ایک کھیپ تیار کی ہے اور ان کی اسی طرح کی تربیت کی ہے، انہوں نے پھر جناب کیا کرنا شروع کر دیا، اب اسلامی نظریاتی کونسل کے خلاف جناب پوسٹیں لگا رہے ہیں۔ اور پوسٹیں دیکھیں کیا لگا رہی ہیں، چند پوسٹیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ ایک پوسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی علی سر کے تمام اسٹوڈنٹ سے اپیل ہے کہ آگے بڑھیں اور علی کے حق میں آواز بلند کریں اور ویڈیوز بنا کر یہ وعدے کریں کہ ہم اس جھوٹے اور نام نہاد اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ جناب یہی کچھ آپ کر سکتے ہیں، پوسٹیں ہی لگا سکتے ہیں، ویڈیوز ہی خالی بنا سکتے ہیں۔ اور وہ بیچارہ عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہے اور بڑا شور مچاتا تھا کہ میرے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ملینز میں میرے فالورز ہیں، اب کہاں گئے سارے؟ وہ جناب فیس بک پہ بیٹھ کے انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے، پوسٹیں بنا کے لگا رہے ہیں، علی سر کے حق میں ہم آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن وہ بیچارہ عدالتوں میں دھکے کھاتا ہے، وہاں کے پہنچتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اوقات ہیں ان لوگوں کی۔ بہرحال آگے کہتے ہیں جی، یہ ایک اور پوسٹ آپ کے سامنے ہے، کہتا ہے جنرل ضیاء الحق کی بنائی ہوئی درباری مولویوں کی نام نہاد اسلامی نظریاتی کونسل نے علی بھائی کو قصوروار قرار دے دیا ہے۔ اگر یہی اسلامی نظریاتی کونسل مرزا جیلمی کے حق میں فیصلہ سنا دیتی تو ان سب نے جناب ان کی تعریفوں کے کلابے باندھتے پھرنا تھا، ان کی تعریفوں کے پل باندھنے تھے اور کہنا تھا جی اسلامی نظریاتی کونسل یہ ہے حقیقی اسلامی نظریاتی کونسل۔ لیکن اب جو ہے نام نہاد بن گئی ہے، وجہ یہ ہے کہ ان کے مرزا جی کے خلاف انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے ذلت و رسوائی کیا ہو سکتی ہے مرزا جیلمی کے لیے کہ سارے مسالک علماء نے متفقہ طور پہ اعلان کیا ہے کہ اس بدبخت نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، سزا کا مستحق ہے۔ اور پھر دیکھیں کیسے جاہل اسٹوڈنٹ اس نے تیار کیے ہیں، کیسی ایک بدتمیز قوم اس نے تیار کی ہے۔ یہ کمنٹس دیکھیں آپ کے سامنے ہے، کہتا ہے میں لعنت بھیجتا ہوں ان مولویوں کے ایسے اسلامی نظام پر۔ اب دیکھیں ان کے مطابق جو فیصلہ مرزا کے حق میں ہوگا، جو اسلامی نظریاتی کونسل مرزا کے حق میں فیصلہ کرے گی وہی صحیح اسلامی کونسل ہے، لیکن اس کے حق میں اگر وہ فیصلہ نہ کرے تو اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے پھرتے ہیں، بلکہ ان کے اسلام کے اوپر لعنتیں بھیجتے پھرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر اسی طرح ایک اور پوسٹ آپ دیکھیں، کہتا ہے اگر انجینئر محمد علی مرزا گستاخ ہے تو ایسے گستاخ پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مرو حرام کی موت، ہمیں کیا کہتے ہو، لگاتے پھرو ایسی پوسٹیں۔ تو بہرحال ہم تو یہی کہیں گے کہ جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اسی نبی کے لیے جان قربان کریں، نہ کہ ایسے لوگوں کے حمایتی بن کے کھڑے ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاخ ہے، نبی کے اہل بیت کا بھی گستاخ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا بھی گستاخ ہے۔ تو آخر میں انجینئر محمد علی مرزا کے ان اسٹوڈنٹس کو یہ نصیحت ہی کر سکتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کلمہ انجینئر محمد علی مرزا کا نہیں پڑھا، آپ نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا ہے۔ تو بجائے اس کے
کہ ایک ایسے گستاخ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟